پروگرام یارمان ترکی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو ترکی کی یونیورسٹیوں میں کس طرح اسکالرشپ حاصل کی جاتی ہے اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ جی ناظرین، حکومت ترکی نے نئے تعلیمی سال 2021 اور 2022 کے لیے اپنی اسکالرشپ دینے کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان ترکی کے اس ادارے کی جانب سے کیا گیا ہے جو غیر ملکیوں کو اسکالرشپ پیش کرتا ہے، یعنی ٹرکیز پریزیڈنسی فار ٹرکس ابروڈ اینڈ ریلیٹڈ کمیونٹیز، جسے مختصر YTB یعنی YTB کہا جاتا ہے، کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت ترکی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کی کوئی فیس نہیں ہے، یعنی آپ سے آن لائن کسی قسم کی کوئی فیس حاصل نہیں کی جائے گی اور نہ ہی آپ کی کوئی فیس ادا کرنے کے پابند ہیں۔ ویب سائٹ کا لنک بھجوا رہا ہوں، آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے ڈائریکٹ خود جا کر آن لائن آپ جو ہے اس فارم کو فل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے، یعنی یہ YTB کا پتہ نوٹ فرما لیجیے، YTB جسے کہا جاتا ہے، پتہ نوٹ فرما لے تاکہ آپ خود اس کو ڈائریکٹ جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایڈریس میں نیچے دے بھی رہا ہوں، نوٹ فرما لیجیے، www.turkiybursary.gov.tr۔ اس کے علاوہ www.turkeyscholarships.gov.tr، یہ دونوں کے لیے ترکی ہی لکھا جائے گا، ٹرکی نہیں لکھا جائے گا۔ درخواست کی مدت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 10 جنوری سے شروع ہو کر 20 فروری تک جاری رہے گی، یعنی آپ 10 جنوری سے شروع کر کے 20 فروری تک جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ کو ٹائم ملے، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اچھی طرح فارم کا جائزہ لیں، پہلے اچھی طرح اپنے جو ہے پروسیجرز وغیرہ دیکھ لیں، کس طرح اپلائی کرنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ آپ اس کے لیے جو آپ کو مٹیریل چاہیے وہ پہلے اکٹھا کر لیں اور پھر اس کے بعد اپلائی کریں۔ 20 فروری کو تاریخ کے خاتمے کے بعد آپ کی تمام کی جانب سے جو بھی درخواستیں بھجوائی جاتی ہیں، تمام غیر ملکی طلبہ کی ان تمام درخواستوں کا مکمل طور پر جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مارچ اور مئی میں ان جائزہ لینے کے بعد جو طلبہ اس کے اہل قرار دیے جاتے ہیں، جو کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کی درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں، ان کو پھر انٹرویو کے لیے کہا جاتا ہے۔ انٹرویو مارچ سے لے کر جون میں کسی وقت بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوالیفائی کر لی، آپ کی درخواست منظور ہو چکی ہے، تو پھر مارچ سے لے کر جون تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے لیے کوالیفائی ہو چکے انٹرویو کے لیے کہ نہیں۔ جیسے ہی آپ کو ای میل ملے گی، آپ کو پھر وہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ اس دن کیا جائے گا۔ یہ آپ کو ای میل کے ذریعے یا جو بھی آپ کا رابطہ کا ذریعہ ہوگا اس کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ انٹرویو دینے کے بعد اگر آپ انٹرویو کوالیفائی کر لیتے ہیں، اگر آپ کا انٹرویو کامیاب رہتا ہے اور آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اگلے اس کے دور کے لیے، یعنی ترکی آنے کے لیے آپ کو آپ کے ویزے کے لیے، آپ کی جو ٹکٹ کے لیے سارا کچھ بندوبست کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگست کے اینڈ تک یا ستمبر کے آغاز میں ترکی پہنچ جائیں، تاکہ آپ کی جو اگر کوئی کسی قسم کی کمی رہ گئی پیپرز میں اس کو دور کیا جا سکے۔ آپ کو اس کے پہلے ہی سے ایمبیسی جو ہے ویزے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو فل کرنی ہوتی ہیں، وہ آپ کو بتانی پڑتی ہیں، اور اسی طرح آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ترکی میں تعلیمی سال جو ہے وہ ستمبر میں شروع ہوتا ہے، تو طلبہ جو ہے عام طور پر ستمبر ہی میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو پہنچنے کے بعد ان کو اسکالرشپ دینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ طلبہ کے لیے جو اسکالرشپ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ہے وہ انڈر گریجویٹ جو ہیں، جو یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے کوالیفائی کر چکے ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں YTB کے تھرو، ان کو انڈر گریجویٹ جو ہیں ان کو 800 ٹرکش لیرہ جو ہے وہ ماہانہ ادا کیا جاتا ہے۔ ان کی اسٹائپنڈ جو ہے وہ 800 ٹرکش لیرہ ہوتی ہے۔ لیرہ اور ڈالر میں تھوڑا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ 800 ٹرکش لیرہ جو انڈر گریجویٹ ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور جو ماسٹر کی ڈگری کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں ان کو 1100 ٹرکش لیرے دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو PhD کرنا چاہتے ہیں، جو PhD کے پروگرام کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، ان کو 2000 ٹرکش لیرے ہر مہینے عطا کیے جاتے ہیں۔ یا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ اسٹائپنڈ کے علاوہ آپ کو رہنے سہنے کا، ہاسٹل کی جو فیسلٹیز ہے وہ پہنچائی جاتی ہیں، آپ کی ہیلتھ انشورنس کی جاتی ہے، آپ کو ایئر ٹکٹ
آنے کی، اور جب آپ کورس مکمل کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں پھر آپ کو دوبارہ سے وہ ٹکٹ دے دی جاتی ہے. 1 وے ٹکٹ نہیں ہوتی، 2 وے یعنی آنے کی اور جانے کی ہوتی ہے. جانے کی آپ کی ٹکٹ جو ہے اگر 2 سال کا کورس ہے یا 3 سال کا کورس ہے یا 5 سال کا کورس ہے، اس کے بعد یہ آپ کو واپسی کی ٹکٹ ملتی ہے. اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کو جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کو وہاں ہاسٹل میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یونیورسٹی میں جو آپ نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے وہ جس کے بھی اس کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں، جو ٹیوشن فیس وغیرہ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی حکومت ہی کی جانب سے ادا کی جاتی ہے. یعنی آپ کو اپنے پلے سے یہ کچھ بھی نہیں دینا ہوتا، سوائے آپ جو ہے اگر کوئی باہر جاتے ہیں، باہر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو باہر آپ کو کھانا وغیرہ کا دینا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ہاسٹل میں تو آپ کو ہاسٹل میں رہنے کے لیے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ فری ہوتا ہے، یا آپ کو ایک چھوٹا سا وہ ٹوکن کے طور پر کچھ دے دیتے ہیں تاکہ آپ معمولی قسم کے خرچے سے جو ہے وہ اپنا ناشتہ کر سکیں اور دوپہر کا کھانا یونیورسٹی میں کھا سکیں یا شام کا کھانا کھا سکیں. یہ آپ کی ٹیوشن فیس بھی اس میں شامل نہیں ہوتی. یہ سارا کچھ جو ہے حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے. ناظرین، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حکومت ترکی کی جانب سے جو آپ کو اسکالرشپ عطا کی جاتی ہے وہ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، کون سا ادارہ ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کو مختلف اسکالرشپ کا جو ہے وہ آپ کو فراہم کی جاتی ہے، لیکن وہ یونیورسٹیوں کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں. آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹیوں کو. یونیورسٹیوں میں کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ میں آئندہ کسی پروگرام میں آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن آج میرا مین جو ہدف جو ہے، میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ تھے YTB ہے. یہ حکومت ترکی کی جانب سے آپ کو کس طرح اسکالرشپ ادا کی جاتی ہے، کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے، اس بارے میں معلومات فراہم کرنا. حکومت ترکی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے چلیں. حکومت ترکی کی اسکالرشپ، جیسے ترک اسکالرشپ بھی کہا جاتا ہے، انڈر گریجویٹ یا انڈر گریڈ، ڈاکٹریٹ، ماسٹرز وغیرہ کے پروگرام کے لیے امیدوار جو ہوتے ہیں وہ آن لائن جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شارٹ کورسز بھی ہیں. شارٹ کورسز کے لیے بھی جو ہے وہ 6 مہینے کا شارٹ کورس ہو سکتا ہے، مختلف 8 مہینے کا ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی آپ آن لائن جو ہے YTB کے جو جیسا کہ میں آپ کو اسکالرشپ کا لنک بھیج چکا ہوں اس کے تھرو جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو ٹرکش اسکالرشپ جو ہے آن لائن درخواست دینے کا عمل کیا ہے، کس طرح آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جو پیپرز ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، جو ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا جو اپنے کمپیوٹر پہ اس کی ساری فائلز وغیرہ ایک جگہ جمع کر لیں، تاکہ اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آئے تو آپ وقت ضائع نہ کریں. آپ ایک دفعہ مکمل طور پر اس اسکالرشپ کا جائزہ لے لیں. اس کو فل نہیں کریں، پہلے ایک دفعہ جائزہ لیں اور پیپرز وغیرہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو فل کرنا شروع کر دیں. یہ ضروری نہیں آپ 10 جنوری سے اس کی تاریخ شروع ہو، یا آپ 10 جنوری کو کریں یا 12 جنوری کو کریں. آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ 20 دنوں میں 40 دنوں کے اندر اندر جو ہے یعنی 20 فروری تک آپ کے پاس ٹائم ہے. سوچیں سمجھیں، پیپرز وغیرہ سارے تیار کر لیں، ڈاکومنٹس وغیرہ سارے تیار کر لیں، اور اس کے بعد ہی اس کو آن لائن فل کرنا شروع کریں. اب آن لائن جب آپ درخواست جمع کرواتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں مطلوبہ ہوتی ہیں وہ کچھ یوں ہیں. اب تمام امیدواروں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں تمام پیپرز اپنے پاس رکھتے. سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس شناختی کارڈ، جو بھی آپ کی حکومت نے جاری کیا ہوا ہے، اس میں آپ کا نیشنل ID کارڈ ہو سکتا ہے، پاسپورٹ ہو سکتا ہے، ایون آپ کا جو ہے نیشنل لائسنس ہو سکتا ہے. وہ آپ اپنے اوریجنل بھی اپنے پاس رکھیں. اس کی اٹیسٹیشن کی ہوئی کاپی وغیرہ بھی جو ہے آپ کے لیپ ٹاپ پہ ہونی چاہیے، آپ کے کمپیوٹر پہ ہونی چاہیے. اور آپ کی حالیہ جو تصویر ہے، جو 6 ماہ پہلے آپ نے تصویر اپنی اتروائی ہے، یہ جو پاسپورٹ سائز کی جو چیزیں تصویر کہتے ہیں، اچھی تصویر ہونی چاہیے تاکہ کسی پر بیڈ امپریشن نہ پڑے. آپ کا اچھا امپریشن ہونا چاہیے. تصویر ایسی ہونی چاہیے کہ پاسپورٹ سائز کی ہو، جس سے آپ کے چہرے کا صحیح جاننے کا موقع بھی مل سکے. آپ نے یہ تصویر کروانی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ڈپلومہ ہے یا گریجویشن کا جو سند وغیرہ ہے، اس کی کاپی کروانی ہے، اٹیسٹیشن کروائی ہوئی. آپ کے پاس اکیڈمک ٹرانسکرپشن وغیرہ جو بھی ہیں، یہ ڈیٹیل مارک شیٹ ہیں وہ چاہیے. یا آپ کے پاس انٹرنیشنل امتحانات کے سکور یا مارک شیٹ جو ہے وہ چاہیے، اگر آپ کے لیے آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. زبان کا ٹیسٹ سکور بھی آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ کے کتنے مارکس ہیں. اس بارے میں ڈیٹیل آپ کی مارک شیٹ بھی ہونی چاہیے. اگر آپ ریسرچ پرپوزل وغیرہ دینا چاہتے ہیں ڈاکٹریٹ کے لیے، تو وہ بھی پرپوزل جو ہے وہ بھی آپ جو ہے اپنی اس ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا کے اٹیچ کر سکتے ہیں آپ.
آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے آہستہ آہستہ ان تمام ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کر دیا ہے، اور تمام ڈاکومنٹس کو چیک کرنے کے بعد آپ آہستہ آہستہ آن لائن ان کو آگے فارورڈ کرتے جائیں، اٹیچ کرتے جائیں، اور اچھی طرح جب آپ کو یقین ہو جائے آپ نے سب کچھ کر لیا ہے اس کے آگے بڑھتے جائیں، تاکہ یہ جب تک آپ کا فارم پورا کا پورا فل نہیں ہو جاتا اچھی طرح غور کریں، اس کے بعد ہی آگے بڑھتے جائیں، کوئی چیز آپ کو رہ نہ جائے، کیونکہ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ کی یہ درخواست جو ہے وہ مسترد بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپلائی کرتے وقت آپ کو درخواست کا اچھی طرح جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔